الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا درس بہار شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 122 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا۔ آج یہ درس پیش کروں گا میں آپ کی خدمت میں، تو سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں، اور آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو چلیں آج کے درس کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا، یہ سب قیامت کی نشانیاں چل رہی ہیں۔ نمبر 22 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا، اس کی مختصر کیفیت اوپر معلوم ہو چکی۔ آپ کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا تو وہ قبول نہ کرے گا، اتنا لوگوں کے پاس ہوگا۔ نیز اس زمانے میں عداوت و بغض و حسد آپس میں بالکل نہ ہوگا، حسد وغیرہ بالکل نہ ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام صلیب یعنی عیسائیوں کا مقدس نشان توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لائیں گے، اور تمام جہان میں دین ایک دین اسلام ہوگا، مذہب ایک مذہب اہل سنت ہوگا۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے اور شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے۔ 40 برس تک اقامت فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، اور بعد وفات روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 23 حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہر ہونا، اس کا اجمالی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں جب سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا، اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے۔ صرف وہی اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان ہو جائے گی۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے، اور اولیاء انہیں پہچانیں گے اور ان سے درخواست بیعت کریں گے، وہ انکار کریں گے۔ تو غیب سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یعنی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے اور اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ لے کر ملک شام کو تشریف لے جائیں گے۔ بعد قتل دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں۔ اب دیکھیں قیامت کی نشانیوں میں سے پھر کیا ہوگا، یاجوج و ماجوج کا خروج، یعنی مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج و ماجوج ظاہر ہوں گے۔ یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ جس کا طول 10 میل ہوگا، جب گزرے گی تو اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت بعد والی جب آئے گی تو کہے گی کہ یہاں کبھی پانی تھا۔ یعنی یہ اتنا فساد کریں گے۔ پھر دنیا میں فساد و قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے
تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت کی ان کے تیر اوپر سے خون آلودہ گریں گے۔ اب یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اپنے ساتھیوں کے محصور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ بقعت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اپنے ہمراہیوں کے دعا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا کہ ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی اور ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اپنے ساتھیوں یعنی ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرند بھیجے گا کہ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک آئیں گے، اور ان کے تیر و کمان و ترکش کو مسلمان 7 برس تک جلائیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی کہ زمین کو ہموار کر چھوڑے گی، زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا، اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ تو یہ حالت ہوگی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی، اور اس کے چھلکے کے سائے میں 10 آدمی بیٹھیں گے، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ قبیلہ بھر کو، اور ایک بکری کا خاندان بھر کو کفایت کرے گا۔ نمبر 25، دھواں ظاہر ہوگا جس سے زمین سے آسمان تک اندھیرا ہو جائے گا۔ دھواں ظاہر ہوگا جس سے زمین و آسمان تک اندھیرا ہو جائے گا۔ نمبر 26، دابۃ الارض کا نکلنا۔ یہ ایک جانور ہے، اور اس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ اور انگشتری سلیمان علیہ السلام ہوگی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نورانی بنائے گا، اور انگشتری سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دھبا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے، اور یہ علامت کبھی نہ بدلے گی۔ جو کافر ہیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے، اور جو مسلمان ہیں ہمیشہ ایمان پر قائم رہیں گے۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ جو کچھ بیان ہوا ہے اب تک، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ سب ظاہر ہونا ہے، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ تو آج کا درس مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے اور قیامت آنا ہے، یہ حق ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیک عمل کریں، اور جہاں تک ہو سکے آپ نیکی کی دعوت دوسروں کو دیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔